بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ دبئی اور UAE کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ پارٹ 1 جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر اور بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس UAE گورنمنٹ نے جاری کیے ہیں، تو پہلے کی طرح اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں جا کر آپ پارٹ 1 والی نیوز بھی ایزی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس نیوز اپڈیٹس میں نمبر 1 پر ہم بات کرتے ہیں UAE گورنمنٹ نے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ شائع کی ہے کہ جعلی کرنسی نوٹسوں کے حوالے سے 2 افراد جنہوں نے دھوکہ کیا تھا تو ان کی ایک نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ شیئر کیا ہے، جن پر دونوں افراد کو 2 لاکھ درہم کی جرمانہ اور سزا بھی سنائی گئی ہے۔ تو اس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ 2 جیل سازوں کو بالترتیب 3 اور 6 سال کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے، اور اس پر متحدہ عرب امارات میں جعلی کرنسی نوٹوں کو فروغ دینے پر ہر ایک کو 2 لاکھ درہم کا جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ تو اس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق ابوظہبی فوجداری عدالت نے پہلی مرتبہ جعلی کرنسی رکھنے کے الزام میں پائے جانے کے بعد جیل کی شرائط ایشیائی مردوں کے حوالے کر دی، اور اس پر سرکاری عدالت کے دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ اس معاملے کا مرکزی ملزم ایک شخص ہے اور اس کے ساتھی یعنی کہ دوسرا مدعی ہے، اور ابوظہبی میں منی ایکسچینج شاپ پر جعلی یورو نوٹ کے تبادلے کے دوران گرفتار ہوا تھا۔ یہ شخص متحدہ عرب امارات میں جعلی یورو کرنسی لے کر آیا تھا اور اس نے منی ایکسچینج شاپ پر درہم کا تبادلہ کروانے کے لیے اپنے ساتھی کو 1000 یورو دیے، تو کیشیئر نے جعلی یورو کے بدلے میں اس کو 41,000 درہم دے دیا، لیکن یہ سمجھنے کے بعد کہ یہ جعلی ہیں، نکلی ہیں، انتظامیہ نے پولیس کو اطلاع دے دی، جو وہاں پہنچ پر اسے گرفتار کر لیا۔ جب مرکزی ملزم کو اس بارے میں معلوم ہوا تو اس کے ساتھی کو پکڑ لیا گیا، تو وہ گھر واپسی ہوائی جہاز کا ٹکٹ جو ہے وہ خریدنے کے لیے جلدی ہوا اور اسی دن ملک سے مکمل طور پر فرار ہو گیا۔ تاہم ایشیائی 20 دن بعد متحدہ عرب امارات واپس آیا، جب اسے پولیس کے ساتھ تعاون کرنے والے اس کے دوسرے ساتھی نے اسے واپس آنے کا لالچ دیا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے اسے یہ بتایا کہ پولیس نے تمام معاملات مکمل طور پر طے کرنے کے بعد انہیں رہا کر دیا تھا اور کیس بند کر دیا گیا تھا۔ تاہم ہوائی اڈے پر پہنچنے پر اس شخص کو گرفتار جو وہ کر لیا گیا اور اسے سرکاری وکیل کے پاس بھی بھیج دیا گیا ہے۔ تو دونوں افراد پر متحدہ عرب امارات میں نقلی اور غیر ملکی کرنسی رکھنے اور اس کو فروغ دینے کا الزام جو وہ عائد کر دیا گیا تھا۔ اس بار ملک سے فرار ہونے والے شخص کو 6 سال کی سزا سنائی گئی، جو کہ مرکزی ملزم تھا، جبکہ اس کا دوسرا ساتھی جس نے واپس جو وہ بلوایا تھا جھوٹ بول کر، تو الزامات میں قصوروار ثابت ہونے پر اسے 3 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے، اور عدالت نے دونوں پر 2 لاکھ درہم کا جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے، اور انہیں جیل کی سزا سنانے کے بعد ملک بدر کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا ہے۔ تو یہ ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ تھی جو کہ UAE گورنمنٹ نے جاری کی تھی۔ اس بار ایشیائی نوجوانوں کے نام تو ظاہر نہیں کیے گئے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو جعلی کرنسی جو وہ ایکسچینج کی تھی 1000 یورو کے بدلے میں، تو اب دونوں کو جو مرکزی ملزم تھا اسے 6 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، جبکہ جس نے تعاون کیا اسے 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن جرمانے جو ہے دونوں پر برابر 2 لاکھ درہم کے جرمانے لگائے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد نمبر 2 پر راس الخیمہ سے ایک اور تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے ایک اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کی ہے قربانی کے جانوروں کے حوالے سے کہ کسی بھی نامعلوم افراد سے آن لائن قربانی کا جانور ہرگز نہ خریدیں۔ تو اس پر راس الخیمہ بلدیہ نے ایک وارننگ جو ہے وہ جاری کی ہے، جو کہ آن لائن جانور جو ہے وہ خرید رہے ہیں اس وقت۔ تو ان لوگوں کی مزید اپڈیٹ اور نیو انفارمیشن کے مطابق RAC بلدیہ کے ڈائریکٹر جنرل مطر بن شیخر الزبی نے کہا ہے کہ ڈیلر اور کسٹمر سے آمنے سامنے ملاقات کے بغیر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے قربانی کے جانور خریدنا بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ قربانی کے گوشت کی تصاویر اور ویڈیو ہمیشہ سچ نہیں بتا سکتی، اور گراہکوں کو مویشی کو ذاتی طور پر جانچ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس بات کو یقین کر لیں کہ یہ محفوظ اور صحیح طریقہ ہے۔ اور اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ الزبی نے سرکاری غائب خانوں کے بغیر مویشیوں کو ذبح کرنے کے خلاف بھی خبردار کیا ہے کہ متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کے پیچھے یہ ایک بہت ہی بنیادی وجہ ہے۔ جو لوگ سرکاری مذبح خانوں کے بغیر کسی اور جگہ جا کر انلیگل طریقے سے اپنے جانور وہ ذبح کرواتے ہیں، قربانی کے جانور وہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ تو اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ دلائی کے آبشار کے باہر ذبح کیے جانے والے کچھ جانور بیمار ہیں یا انسانی استعمال کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اس طرح کے ناجائز کارروائیاں اور جن میں زیادہ تر بغیر لائسنس والے اور گلیوں کے کسائیوں نے کیا ہے، ان سے صحت عامہ اور ماحولیات کے معیاروں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ اسی وجہ سے یہ بہت ہی ضروری ہو گیا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے یا ان کی قربانی کرنے سے پہلے ان کو مکمل طور پر جانچ وہ کی جائے
اور کسی بھی لائسنس خیمہ میں جانچ مکمل کروائی جائے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ انسانوں کے لیے مضر صحت نہیں ہے۔ اور اس پر انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی آلودگی کا سراغ لگا دیا جائے تو جانور کو فوراً نااہل کر دیا جاتا ہے اور انسانوں کو اس لیے خطرہ قرار کر دیا جاتا ہے اور اسے مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے اور بعد میں ہونے والی قربانیوں کی نگرانی کے لیے 24 گھنٹے سلاٹر ہاؤسز میں موجود ہوں گے، اور RAK میونسپلٹی نے ایک اچھی طرح سے اہل اور تربیت یافتہ نسخہ فراہم کرتی ہے جو ذبح کرنے کے عمل سے پہلے اور بعد میں قربانی کے جانور کی مکمل اور درست جانچ پڑتال جو وہ کرتی ہے تاکہ یہ مکمل طور پر یقینی بنایا جا سکے کہ یہ بیماری یا انفیکشن سے مکمل طور پر جو جانور آپ نے ذبح کیا ہے پاک ہے۔ اور اس بارے میں الزبی نے مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی کسائیوں اور ان کے جانوروں کے مالکین دونوں پر سخت سزائیں جو ہے وہ بھی سنائی جائیں گی اگر انہوں نے انلیگل طریقے سے ان کو ذبح کیا یا یہ جانچ پڑتال کرنے کی کوشش نہ کی جو ہم نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے وہ مکمل طور پر صحت یاب ہے یا نہیں ہے، یا اس سے کسی کو بھی دوسروں کو خطرہ تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ تھی جو کہ راس الخیمہ گورنمنٹ نے جو وہ جاری کی تھی کہ اگر آپ جو ہے قربانی کا جانور جو ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے صحیح بندے سے خرید رہے ہیں اور صحیح جانور خرید رہے ہیں۔ تو اس کے بعد نمبر 4 پر آپ لوگوں کو کوسچن جو ہے وہ شیئر کیے جاتے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 1 پر باپر حسین نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ سے بار بار پوچھ چکا ہوں کہ وزٹ ویزا پر فائن کب سے شروع ہو جائے گا۔ تو بھئی اس کے لیے 3 کیٹیگریز جو ہے وہ ڈیفائن کی ہے کہ اگر آپ کا وزٹ ویزا جو ہے مارچ اور اپریل کے مہینے میں جو وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس بار UAE گورنمنٹ نے پہلے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ جاری کی تھی تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ صرف آپ کے پاس 1 مہینہ ہے، یعنی کہ 11 اگست تک آپ جو ہے واپس چلے جائیں، ورنہ 12 اگست سے آپ کے جرمانے بھی سٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور ان کی ڈیٹ جو ہے شروع ہو گئی تھی 12 جولائی سے، جس کی اختتامی ڈیٹ بن جاتی تھی 11 اگست اگر آپ کا ویزا جو ہے مارچ اور اپریل میں ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس بارے میں UAE گورنمنٹ نے ایک اور تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شائع کی ہے جو کہ 2-3 دن پہلے بھی ہم نے آپ کو اس کی مکمل تفصیلات جو وہ بھی جاری کر دی تھی۔ تو ان لوگوں کے مطابق اگر آپ جو ہے 11 اگست سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں، 30 دن مزید بڑھوانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے ICA کی ایک فارم جی فل کرنا پڑے گا جس میں یہ بتایا ہوگا کہ آپ جو ہے 30 دن مزید مہلت حاصل کرنا چاہتے ہیں وزٹ ویزوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر یہ تھا کہ اگر آپ کا ویزا جو ہے مئی میں ایکسپائر ہو چکا ہے وزٹ ویزا، تو آپ کو اس کے لیے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ پہلے جاری کر دی گئی تھی UAE گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ کو 8 اگست کا ٹائم جو وہ دیا گیا تھا، اگر آپ 8 اگست سے پہلے نہیں جاتے تب آپ کا فائن جو ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 3 پر یہ تھا کہ جون سے 11 جولائی کے درمیان اگر آپ کا ویزا جو ایکسپائر ہو چکا ہے تو آپ کو اس کے لیے 10 ستمبر کا ٹائم جو وہ ملتا تھا۔ اس دوران اگر آپ جو ہے رینیو نہیں کرواتے، ویزا ایکسٹینڈ نہیں کرواتے، تب آپ کے جرمانے جو وہ سٹارٹ ہو سکتے تھے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ UAE گورنمنٹ نے جاری کی تھیں وزٹ ویزوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو ریزیڈنٹ ویزے تھے ان کے حوالے سے ایک اور بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بہت ساری ویڈیوز میں مکمل تفصیلات جو وہ بھی جاری کر دی تھی، لیکن اس کی مکمل انفارمیشن اور اس کی تحقیقاتی رپورٹ یا مکمل جانچ پڑتال کے لیے آپ جو ہے ان کے متعلقہ آفیسز عامر کال سینٹر یا اس کے علاوہ ٹائپنگ سینٹر پہ جا کر مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں اس بارے میں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر جمیل دین نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ جس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے اس کو دفتر جانے کے لیے منع کیا ہوا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو بھئی اس بارے میں ہمارے پاس کوئی بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جو ہے وہ نہیں ہیں، نہ ہی UAE گورنمنٹ نے اس بار جاری کی ہیں۔ تو آپ کے لیے یہی سجیشن ہے کہ اگر آپ کام کروانا چاہتے ہیں تو اپنے کسی رشتہ دار کو وہاں پر بھیج دیں تاکہ آپ کا کام جو ہے اجلی طریقے سے ہو سکے۔ نمبر 3 پر فضل خان نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ افغانستان کے لیے ویزا کب اوپن ہوگا؟ تو بھئی اس بارے میں ہمارے پاس کوئی بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی ہے، نہ ہی اس بارے میں افغانستان کی طرف سے ہمارے پاس کوئی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ندیم اوان نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا وزٹ ویزا 17 مارچ کو ایکسپائر ہوا ہے، 11 اگست تک کا ٹائم ہے، کیسے رینیو کروانا پڑے گا؟ تو بھائی آپ کو اگر 11 اگست کا ٹائم جو ہے یہ تو سب کو معلوم تھا، ٹھیک ہے نا، UAE گورنمنٹ نے جاری بھی کیا تھا، لیکن اس سے اگر آپ 30 دن مزید بڑھوانا چاہتے ہیں تو ICA میں آپ کو اپلیکیشن بھی فل کرنا پڑے گی تاکہ آپ مزید 30 دن رہ سکیں۔ لیکن اگر آپ اس کو رینیو کروانا چاہتے ہیں یا ملک سے واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ جو اس کے لیے ان کے متعلقہ آفیسز عامر کال سینٹر یا ٹائپنگ سینٹر جا کر مزید انفارمیشن بھی اس بارے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ سے کل والے دن ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔